جو بھی یہ پلان کر رہا ہے انہوں نے کوئی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہی ان کو آئیڈیا ہے پولیٹیکل سائنس کا۔ ہمارے لوگ 27 سال میں کبھی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوئے بیکاز لیڈرشپ نے کہا نہ کرو۔ اور اس کی وجہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو توڑ پھوڑ کرنے والی پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ جو پارٹیز الیکٹرل سٹرینتھ رکھتی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے توڑ پھوڑ کرنے کی؟ جو پارٹی الیکشن میں 37 میں سے 30 بائی الیکشن جیت رہی ہے، پوری گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ساری ان کے ساتھ کھڑی ہو، پی ڈی ایم کی پارٹیز 12 پارٹیز ایک طرف، اور جو 30 الیکشن جیت رہی ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے ملک میں انتشار پھیلائے؟ کیونکہ انتشار کا مطلب الیکشنز نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہم نے نہیں کیا، ہماری لیڈرشپ نے نہیں کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی ماڈرن گیجٹس ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ میں کنونسڈ ہوں کہ اس کے اندر بڑی زبردست انکشاف ہوں گے۔ ابھی سوشل میڈیا میں کئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ وہ لوگ کون تھے۔ لیکن جو مجھے افسوس ہے یہ کر کیا رہے ہیں، کہتے ہیں جی جیو فینسنگ ہم کر رہے ہیں۔ اب جیو فینسنگ کے اندر نظر آ گیا کہ جی کور کمانڈر کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہیں، اب ان کو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اگر وہ پرامن ڈاکٹر یاسمین کھڑی ہو کے پرامن احتجاج کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اندر نہ جاؤ، اس کی ساری ویڈیو چل رہی ہے، میری بہنیں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے آپ نے اندر نہیں جانا، تو وہ تو کیا وہ اگر جیو فینسنگ میں وہ نظر آ گئی تو وہ سب ذمہ دار ہو گئے؟ تو یہ تو ایک پلان کیمپین ہے کہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایکسکیوز بنا کے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر سے میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی سمجھتا ہے کہ ان ٹیکٹکس سے ایک پارٹی کو کرش کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے پالیٹکس کی اور لوگوں کی اور ہیومن سائیکی کی، اور اس کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کا جو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے ہماری ڈیموکریسی کا وہ کدھر پہنچ گیا ہے۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ ٹیکٹکس استعمال کی گئی تھی مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا ہو چکا ہے ماضی میں، لیکن جو بھی یہ پلان کر رہا ہے انہوں نے کوئی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہی ان کو آئیڈیا ہے پولیٹیکل سائنس کا۔